یہ چرخہ دلیل ہے، خدا کے وجود کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے، یہ میں جو جس سے سود کاٹتی ہوں یہ چرخہ۔ اس نے کہا یہ کیسے دلیل خدا کے وجود کی دلیل بن گیا؟ اس نے کہا دیکھو اس کو میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا، تو اگر جب تک میں اس کو چلاؤں نہیں تو یہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، چلاؤں گی تو چلے گا۔ تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ ہاں جی یہ کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ کائنات کا اتنا بڑا چرخہ کسی کے چلائے کے بغیر کیسے چل سکتا؟ اس نے کہا اچھا چلو تم تو یہ بھی کہتے ہو خدا ایک ہے، خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا تمہارے پاس؟ اس نے کہا اس کی دلیل بھی میرے پاس میرا چرخہ، اس کی دلیل بھی میرے پاس وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر دو ہوں گے چلانے والے، یا تو وہ دونوں ایک طرف چلائیں گے یا تو دونوں ایک طرف چلائیں گے، یا دونوں ضدین میں ایک دائیں طرف چلانے کی کوشش کرے گا، ایک بائیں طرف چلانے کی کوشش کرے گا۔ اگر دونوں ایک طرف چلائیں گے تو پھر وہ معمول سے زیادہ رفتار ہو جائے گی جس سے اصل مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف چلائے گا تو پھر یا تو وہ چل نہیں سکے گا یا ٹوٹ جائے گا، یا وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میں اگر دو خدا ہوتے تو یا تو اب دونوں خدا میں جھگڑا رہتا، لڑائی رہتی، قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ جو کائنات کا نظام ایک برابر طریقے سے چل رہا ہے، ایک توازن کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، سورج کا آنا، غروب و طلوع، ٹھیک ہے، لیل و نہار کا آنا، دن اور رات کا آنا، اور موسموں کا یکے بعد دیگرے آنا، ٹھیک ہے، یہ سارا جو نظام ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، ایک توازن اور تناسب کے ساتھ چل رہا ہے، اس پر یہ دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے۔ ہمیشہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی اس نظام میں فرق نہیں آیا، تو پتہ چلا اس نظام کو چلانے والا ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے میں مغرب سے سورج نکالوں گا، ایک کہتا ہے میں مشرق سے ہی سورج نکالوں گا، ایک کہتا ہے میں نے زید کو شفا دینی ہے وہ بیمار ہو گیا، ایک کہتا نہیں میں اس کے پاس موت کے فرشتے کو بھیجنا چاہتا ہوں، اس کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شفا کا قائل ہوتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے شفا نہیں دینی، اس کو بھی بیمار رکھنا ہے۔ تو اس طرح یہ جھگڑا ہو جاتا۔ قرآن نے کہا اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا اور یہ تباہ و برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ تو اس لیے اس کائنات کو چلانے والا ایک۔ تو توحید میں سب سے پہلی چیز وجود، کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ اس کے وجود کی شان یہ ہے کہ اس پر کبھی فنا نہیں آیا، اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہو سکتا، اس پہ کبھی عدم نہیں آ سکتا، اس پر کبھی نہ ہونا طاری نہیں ہو سکتا، اس پر ہلاکت واقع نہیں ہو سکتی، اس سے کبھی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیشہ سے کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، باقی رہے گی تو فقط رب ذوالجلال کی ذات۔ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بقا، دوام، ہمیشگی، استمرار ہے تو فقط اللہ کی ذات۔ تو وہ واجب الوجود ہے جس کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے ہونے میں شان ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس والے سے یہ توحید میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ کہ وہ واجب الوجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور دوسری بات سمجھنے کہ وہ مستقل بالذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستقل بالذات کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ توحید میں تیسری چیز جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو صرف مستحق کی عبادت ہے۔ مستحق عبادت صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق اور عبادت کا استحقاق صرف اللہ کا، اور کائنات میں کسی کے پاس عبادت کا استحقاق نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی جلیل القدر کیوں نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور اسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا چاہیے۔ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کسی کو مستحق کی عبادت جانا تو وہ دار ایمان سے خارج ہو گیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ مستحق کی عبادت فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ توحید کے معنی میں تیسری چیز اہم تھی، اور اس کے بعد پھر ہر چیز کو خالق اسی کا اللہ کو ماننا، یعنی وہ چھوٹی چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے، بڑی چیزوں کا خالق بھی
اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ چونٹی کو بھی اس نے پیدا کیا، ہاتھی کو بھی اس نے پیدا کیا، زمین میں چھوٹے چھوٹے رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو بھی اس نے پیدا کیا، بڑے بڑے حیوانوں اور جانوروں کو بھی اس نے پیدا کیا، ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کو بھی اس نے پیدا کیا، اور بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ فضاؤں، ہواؤں، زمینوں، آسمانوں، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا خالق اللہ، خیر کا خالق بھی اللہ، شر کا خالق بھی اللہ، نیکی کا خالق بھی اللہ، بدی کا خالق بھی اللہ۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جب نیکی کی بات ہو، خالق اللہ ہے، نیکی کا بھی بدی کا بھی۔ قرآن کہتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے کاموں کو بھی پیدا کیا۔ وہ ہماری ذات کا بھی خالق ہے، ہمارے افعال اور اعمال کا بھی خالق ہے، وہ ہمارے افعال و اعمال کا بھی خالق ہے۔ لیکن ہمیں اصول یہ دیا گیا کہ لوگوں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو چیز تمہیں اچھی ملے، اچھی ہو، تمہاری نیکی ہو، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو چیز بری ہو، گناہ ہو، بدی ہو، اس کی نسبت اپنی طرف کرو، اس کی نسبت۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہمارے معاشرے کا۔ ہم جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، جو چیز بری ہوتی ہے، جس چیز میں ناکامی ہو جائے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ الٹا معاملہ۔ مثلا کسی کام میں کامیابی ملے تو اس میں نے بڑی محنت سے یہ کام کیا، میں نے بڑی محنت سے یہ کام کیا تو مجھے یہ نتیجہ ملا، یہ مجھے رزلٹ ملا۔ ادھر کامیابی تھی، کامرانی تھی، تو اس کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ کہیں ناکامی ہوئی، کاروبار میں کوئی کام ماٹھا ہو گیا، یا کوئی اور تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس وقت فوراً زبان سے یہ جملہ آتا ہے جیسے اللہ کو منظور تھا، جیسے اللہ کو منظور تھا۔ جبکہ ہمیں یہ الٹا نا معاملہ، ہمیں اصول کیا دیا گیا کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو، کہ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہوا، اس کی مدد اور نصرت سے ہوا، سب اس کا۔ جہاں کوئی کمی کمزوری والا معاملہ ہے اس کو اپنی طرف کرو، یہ میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے، میرے اپنے معاملے کی وجہ سے، میں نے صحیح طرح نہیں کیا ہو، اس کو اپنے اوپر ڈال دو۔ جہاں کوئی کمی کمزوری نقص عیب والی بات ہے اس کو اپنے اوپر ڈال دو، وہاں یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے جیسے اللہ کو منظور، جو ہونا تھا، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، چلو کوئی بات، ادھر اللہ کی طرف منسوخ کر دی، نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، قرآن نے کہا جو تمہیں اچھائی پہنچے، بلائی پہنچے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں برائی، گناہ، بدی یا نقصان ہو، وہ فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے، وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے۔ لیکن عقیدہ دوسری طرف یہی ہے کہ ہر قسم کے افعال کا خالق اللہ ہے، ہر قسم کے افعال کا خالق اللہ ہے۔ لیکن اس میں ہمیں یہ اصول دیا گیا کہ ہم اچھائی کی نسبت اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اور برائی کی نسبت، کوتاہی کی، عیب کی جو نسبت ہے وہ اپنی ذات کی طرف۔ تو ہر چیز کا خالق اللہ خالق کل شیء، یہ بھی توحید کا ایک پہلو ہے، یہ بھی توحید کا ایک اگلا پہلو۔ توحید ہر چیز کا جس طرح خالق اللہ ہے، اسی طرح ہر چیز کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے، اسی طرح ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے۔ مالک حقیقی کا مطلب کیا؟ کہ کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوائیوں میں شفا کا اثر کون پیدا کرنے والا ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ بھی جو بات ہو رہی تھی کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف اور کمزوری کی نسبت اپنی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن نے نقل کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری کو پیدا رب نے کیا ہے، بیماری کو پیدا کس نے کیا ہے؟ رب نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور شفا بھی اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، باری تعالیٰ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کر دی، بیماری کی نسبت ایسے نہیں کہا مولا جب تو نے مجھے بیمار کیا تو تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مولا تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ بیماری کا خالق بھی اللہ ہے، شفا کا خالق بھی اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ وہ مؤثر حقیقی ہے، وہ مؤثر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں جو تاثیرات پیدا کی ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں، ہر چیز میں جو تاثیرات پیدا کی وہ کس نے پیدا کی؟ اثر جو پیدا کی وہ اللہ نے۔ آگ کے اندر حرارت کا اثر پیدا کیا تو اللہ نے پیدا کیا، آگ جلاتی ہے تو اللہ کے اذن سے جلاتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلانے والی نہیں بن سکتی،
حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا علیہ السلام کی دعوت فرمائی گھر میں، آقا علیہ السلام کو کھانے کے لیے بلایا، آقا علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد دسترخوان سے آپ نے ہاتھ جو تھے پونچھے صاف کیے. صاف کرنے کا لفظ میں مناسب اس لیے نہیں سمجھتا، پونچھنے کا لفظ میں یوز کرتا ہوتا ہوں، کیونکہ صاف جہاں کا لفظ ہم بولتے ہیں وہاں پھر دوسرا تصور آئے تک گندگی کا یا غلاظت کا یا ناپاکی کا. پونچھے. تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک عرصہ گزر گیا، پھر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کچھ لوگ آئے، تو وہ دسترخوان اس پر میلا تھا، تو حضرت انس ابن مالک نے جلتے ہوئے تنور میں اس کو ڈال دیا، جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا. جو مہمان آئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ میلے اس کو دھونا چاہیے، پانی سے واش کرنا چاہیے، تو اس کو جلتے ہوئے تنور میں آگ میں ڈال دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دسترخوان کو نکال لیا، اس طرح جھاڑ کے بالکل صاف شفاف ہو گیا. اللہ، وہ بڑے حیران ہوئے کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ تو جلاتی ہے، آگ تو، اور پھر کپڑا ہو تو وہ تو فوراً جل جاتا ہے، تو یہ آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تھے اور ان کے ہاتھ مبارک اس کپڑے کے ساتھ، اس دسترخوان کے ساتھ مس ہو گئے تھے، اس دسترخوان کے ساتھ ان کے ہاتھ مبارک مس ہو گئے تھے. اور جس چیز کے ساتھ حضور کا جسم اقدس مس ہو جائے، حضور نے خود فرمایا من مس جلدی لن تمسہ النار، اللہ، جو میرے جسم کے ساتھ مس ہو گیا آگ اسے کبھی نہیں چھو سکتی. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. من مس جلدی لن تمسہ النار، جو چیز میرے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، چھو جائے، ٹچ کر جائے، لن تمسہ النار، پھر آگ اسے ٹچ نہیں کر سکتی، آگ اسے نہیں چھو سکتی. اب سوال یہ ہے کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ کا کام تو، یہاں آگ جلانے کا کام کیوں نہیں کر رہی؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے آگ میں جو جلانے کی اور حرارت کی جو صفت ہے وہ رب نے پیدا کی ہے، اس کے اندر جلانے کا جو وصف ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں جب ڈالا گیا، وہ 40 گز لمبی، 80 گز لمبی اور 40 گز چوڑی 4 دیواریں تیار کی گئی، ایک پورا مہینہ لکڑیاں جمع کی گئی، لکڑیوں سے بھر دیا گیا، پھر آگ لگائی گئی، اتنی زوروں کی آگ کہ بلندی سے اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا. تو وہ اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ سن لے، تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے. اللہ، یا نارو کونی بردا، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اللہ، ٹھنڈی بھی کیسی ہو؟ اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ تکلیف دہ ہو جائے، نہیں، نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والی تو بن جائے. سبحان اللہ. آگ کا کام تو جلانا ہے، اتنی زوروں کی آگ، لیکن آج آگ نہیں جلا رہی. کیوں؟ اس لیے نہیں جلا رہی کہ آگ کے اندر حرارت کا وصف پیدا کرنے والا اللہ. ہم دوائیوں کے اسباب تلاش کرتے ہیں، اپنا علاج کرتے ہیں، میڈیسنز وغیرہ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے. وہ دوائیاں ظاہراً اسباب کو اختیار کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان دوائیوں میں شفا کا اثر کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈالا. وہ چاہے گا تو دوائیاں جو انسان کے لیے شفا یاب بن سکتی ہیں، ورنہ نہیں. تو یہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے ساتھ اٹیچ ہیں، متصل ہے کہ ہر چیز کا حقیقی خالق بھی اللہ ہے، ہر چیز کا حقیقی مالک بھی اور مؤثر حقیقی بھی اللہ ہے. مؤثر حقیقی بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو یہ بنیادی چند کنسیپٹ تھے، تصورات تھے جو توحید کے حوالے سے میں نے عرض کیے. اب آئیے اس طرف، توحید کا یہ جو درس ہے، یہ پیغام ہے، یہ کوئی معمولی سا پیغام نہیں ہے. آج جو آپ درس سن رہے ہیں نا، درس توحید، عقیدہ توحید کا جو درس سن رہے ہیں، یہ وہ درس ہے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول نے اپنی قوم کو یہی درس دیا.